بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم نے سنت فلاحی ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ کھولا ہے جو غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، بیواؤں، یتیموں کی اور فلاحی کام کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ایجنڈا ہمارا ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یتیم، بیوہ، مسکین، معذور، بوڑھے افراد کی کفالت کرنا، جس طرح اللہ پاک نے سورہ ذاریات میں آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے، یعنی وہ لوگ جو غریب ہیں، مال سے محروم ہے اور ان کے وسائل پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص مقرر ایک حصہ ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ صدقہ احسان نہیں بلکہ غریب کا حق ہے، یعنی یہ جو ہم اس پہ جو صدقہ اس کو دے رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرے اس پہ، بلکہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المعون میں آیت نمبر 7 میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور سورہ دہر میں بھی فرمایا کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اور اس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بھی 2-3 وجوہات کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے، مفہوم ہے جس کا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور مسند احمد کی روایت مفہوم ہے، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے جبکہ پڑوسی بھوکا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص ہلاک ہونے کے قریب ہو بھوک کی وجہ سے تو اس کو بچانا واجب ہے۔ تو یہ نوٹ کیجیے گا کہ وہ صرف نفلی صدقات، خیرات وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، جبکہ زکوٰۃ جو ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کی چوتھی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے کہ وہ تو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو اب آتے ہیں جی، اسلام کی جو چوتھی بنیاد ہے زکوٰۃ، یہ اتنا ایک اہم فریضہ ہے جیسے کہ نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اکثر نماز کے ساتھ ارشاد ہوا ہے، اور تقریباً 30 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس فریضے پر مسلمانوں کو کھڑا کرنا ہے، اس فریضے پر ہر علاقے، ہر محلے، کیونکہ اگر ایک محلے میں کوئی شخص غریب اور فقر اور فاقے میں ہے، ایک شخص ایک دن کا فاقہ بھی اگر اس محلے میں ہو رہا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں، تو سارے محلے والے پر یہ فرض کفایہ ہے اور گنہگار ہیں اگر وہ ان کی خیر خبر نہ لے۔ ہاں، اگر کوئی ایک ایسی جماعت جو ان کی خبر لینے والی بن جائے تو پھر یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ سفید پوش فقیروں تک رسائی، سفید پوش وہ لوگ جو نہ سوال کرتے ہیں، نہ در در جا کے کسی سے مانگتے ہیں، بلکہ خودداری کی وجہ سے نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ گھر کے حالات بتا سکتے ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کو بتا بھی دیتا ہے تو کوئی مدد تو نہیں کرتا بلکہ الٹا ان کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو وہ سفید پوش فقیروں کے لیے ہم نے گھر گھر جا کے دستک دے کے ان کا احتساب کرنا ہے کہ وہ کتنے مستحق ہیں، پھر ان تک امداد پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ پر وعیدیں بہت ساری ہیں کہ ان کا جو مال ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا مال ان کو سانپ کی شکل میں گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں وہ مال ہوں جس کو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور اسی مال سے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، اس سے اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے ان کے پیشانیوں پر اور جگہ جگہ اس کو داغیں گے، اور اسی مال کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب تک ہم نے یہ ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا اور اس کا اعلان کیوں نہیں کیا باقاعدہ؟ کیونکہ پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ بہت سارے ٹرسٹ اس دنیا میں اور اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اور بہت بڑے بڑے ٹرسٹ، بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور ایون کہ حکومتی سطح پر بھی بہت سارا یہ کام ہو رہا ہے، فلاحی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اب ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ سارے ٹرسٹ اور ادارے غریب، ہمارے محلے کے غریب کے لیے ناکافی ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم باقاعدہ ایک ٹرسٹ بنائیں جو غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا، مستحق تک کیسے پہنچیں گے؟ باقاعدہ جماعتیں ہم بنائیں گے جو گھر گھر دستک دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے، گھر گھر دستک دے کے ان کی ہر گھر کا محاسبہ کر کے ہر گھر کا ایک فارم بنائیں گے جس سے مستحق کا پتہ چلے گا اور صاحب نصاب کا بھی پتہ چلے گا۔ امداد و مال کہاں سے آئے گا، یعنی فنڈ کہاں سے آئے گا؟ ہر صاحب نصاب پر محنت ہوگی، گھر گھر جا کر مہم چلے گی، تو اس طرح انشاءاللہ بہت ساری دکانداروں پہ، تاجر حضرات پہ، اور جو سرکاری ملازمین ہیں، ان سب پہ گشت کر کے ان کا ایک فارم بنائیں گے کہ اگر ان پہ کوئی زکوٰۃ ہے تو وہ، اگر زکوٰۃ نہیں بھی ہے مگر وہ کچھ نہ کچھ استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ غریبوں کی مدد کے لیے ان کی بھی مدد لی جائے گی۔